نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، ذیشان علماء کرام، معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، جانشین استاذ العلماء صاحبزادہ صاحب قبلہ کا فرمان ٹیلی فون کی صورت میں پہنچا، میں نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ نبھانے کی توفیق بخشی، حاضری ہو رہی ہے۔ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ اسٹیج پر حضور قبلہ پیر سید فخر شاہ صاحب جلوہ گر ہیں، ہم آپ کی صدارت میں بیٹھے اس محفل پاک کی حاضری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو ان پر مسرت لمحات میں جو اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں گزر رہا ہے، دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ یوسف سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے نبی کی دعا کو بیان فرمایا ہے۔ نبی ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کی بات کرتے ہوئے رب نے اپنے حبیب سے اس طرح کہا کہ حبیب ہم آپ کو ایک حسین قصہ سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا قصہ اتنا حسین ہو کہ اللہ اسے حسین قصہ کہے، وہ خود نبی کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ سرکار سے بات ہو رہی ہے اور حضور کو اللہ ایک نبی کا قصہ سنانا چاہتا ہے، اور اس قصے سے پہلے یہ لفظ ارشاد فرما رہا ہے، یہ بات اور یہ کلام فرما رہا ہے کہ اس کا حسین قصہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باتیں تو کافی ساری ہیں، لیکن وقت نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے کہ اس میں چند باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ میں آیت مبارکہ کے جو ابتدائی الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہی کروں گا، اور جو ضمناً چند باتیں ہوگی وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح بیان کرنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آیت مبارکہ کا آغاز جس لفظ سے ہو رہا ہے وہ لفظ ہے رب۔
رب اللہ کا صفاتی نام ہے. اللہ کے بے شمار نام ہیں جن میں 99 مشہور ہیں. تو قریباً زیادہ حفاظ قراء اور علماء کو آتے ہیں اور قرآن پاک کے شروع میں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں ایک نام ہے رب. رب کا معنی ہے پالنے والا، سبحان اللہ، سبحان، پرورش فرمانے والا، تربیت فرمانے والا. اور اس لفظ کو اللہ نے قرآن میں اپنے علاوہ اوروں کے لیے بھی استعمال کیا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ لفظ اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا، لفظ رب. اور اسی سورہ یوسف میں رب نے یہ لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال کیا. توجہ ہے آپ کی؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ رب دا لفظ، رب دا جڑا رب دی شان واسطے او دے نال منسوب لفظ ہے پالنے والا، تربیت فرمانے والا، پروردگار. اے لفظ اللہ نے اپنے علاوہ بندیاں واسطے بھی استعمال کیتا ہے. تے جے رب بندے نو کہا جا سکتا ہے تے داتا نہیں کہا جا سکتا. اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. جے لفظ رب بندے واسطے استعمال ہو سکتا ہے تے داتا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا. داتا دا معنی دین والا، حقیقی معنی چ دین والا تے اللہ ہی ہے نا. لیکن کدے کسے مولوی دا بوہا کھڑکاتے اللہ نے کوئی شے دیتی؟ یا ستے پہ ہون تے رات نو اللہ نے چھت پاڑ تے کوئی دیگ پیسیاں دی کسے مولوی دے گھر بھیجی؟ دیندہ اللہ ہی ہے، پر دیندہ کسے دے ذریعے تے کسے دے واسطے نال ہے. بے شک، بے شک. حقیقی معنی اچ اللہ ہی پالدا ہے، پروردگار اللہ ہے، پالن والا اللہ ہے، تربیت فرمان والا اللہ ہے. لیکن قرآن اچ رب نے اے لفظ ماں باپ واسطے اور سورہ یوسف کے اندر بادشاہ واسطے استعمال کر کے دس دیتا ہے کہ میری صفاتی ناماں وچوں کوئی نام بھی اگر کسی بندے تے استعمال ہو جائے تو شرک نہیں ہوندا. اور ساڈا تے الحمدللہ اہل سنت دا جڑا عقیدہ ہے وہ دے وچ تے بہت سارے لفظ جڑے اللہ نال بھی منسوب نے وہ غیر اللہ نال بھی منسوب نے. سمجھاون واسطے لفظ غیر اللہ بنایا میں، ورنہ غیر اللہ ہور ہوندے نے تے اللہ دے نال جڑے منسوب ہون او ہور ہوندے نے. انہاں نوں نبی اللہ کہندے نے، ولی اللہ کہندے نے. لفظ ولی یہ تے میں تھوڑی جی گفتگو کرنی ہے، بس زیادہ ٹائم نہیں ہے. چونکہ ربی قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار عالم تو مینوں ملک عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام اللہ نو عرض کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم رب جہاں رب کائنات تو مینوں ملک عطا فرمایا. پتہ لگ گیا ملک بندے دے نہیں نے، اللہ دے نے. اللہ جنوں چاہندا دے دیندا ہے. ادھر رب نے قرآن ذکر بھی فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. اچھا سبحان اللہ دی، میں لگتا ہے بیماری کوئی نہیں ہے. ساڈی قوم نو بریلویاں نو بیماری بہت زیادہ ہے بھی مولوی صاحب طرز نال تقریر کرن چاہ یا کوئی ترنم ہے شعر سناون چاہ موٹ ڈاٹے خوش ہوندے تے قرآن پڑھ لوے نا قاری صحیح انداز وچ اوندے تے سبحان اللہ کھڑ تے دل نہیں کردا. ایندی اسی وجہ نال قاری ساڈے جڑے نے جلدی تو جلدی دنیا تو ٹرے جاندے نے تواڈے ہاوے نال. یہ کوئی شاید قاری غلام نبی صاحب کوئی 10 سال 20 سال اور جیونا پر تسی انہاں نوں جیون جو کر رہن نہیں دتا. سبحان اللہ دی داد جو نہیں دینی باقی تو تسا کی دینا.
حالانکہ اداریاں نال اگر سارے مخلص ہون نا جتنا قاری صاحب قبلہ نے کام کیتا ہے تو 10 گنا زیادہ ہو سکتا. اللہ تانوں جاگن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے اداریاں نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے، اپنے اداریاں دے محترم حضرات اور بالخصوص قرہ حضرات جڑے پڑھا رہے ہیں اللہ انہاں نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے میرے حبیب آپ فرما دیو اے اللہ مالک ملکان دے، تؤتی الملک من تشاء جنوں چاہنا ہے ملک عطا فرمانا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء جن دے کولوں چاہنا ہے ملک واپس لے لینا ہے. سچی دسیا جے زرداری دے صدر بنن تو پہلے کسی بندے دے ذہن و گمان وچ بھی آ بھی صدر زرداری بھی ہو سکتا ہے. تے پیچھے جڑے رہن 2-4 ممنون حسین وہ کئیاں تے شاید نہ نہیں آندا ہونا، جڑا ہوئی ممنون تے شاید ہونے والے تے صدر دا کسی نو نام ہی نہیں آندا. وہ جڑے سیاستدان انہاں کو انٹرویو لیندے نا اینکر پرسن وہ انہاں نو نام پوچھن بھی اس ویلے صدر کون ہے پاکستان دا تے انہاں نو شاید نام نہیں آندا. نواز شریف دا کدے نام لے دین کدے کسی دا نام لے لیندے، انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں صدر ہے کون. اللہ تعالیٰ چیک کردا ہے تھوڑے جے دن واسطے بڑا بڑا عہدہ دے کے بھی اس لائق بھی ہے کہ نہیں. تھوڑے دن بعد واپس لے لیندا بھی تو دا اہل نہیں ہے. کچھ تے انہاں عہدیاں تے اس طرح دے بندے آ کے بہ گئے نے جنہاں نے باقاعدہ فرعون دی یاد تازہ کر دیتی. وہ سمجھتے ہیں ساڑی واسطے کرسی ہے ساڑھے واسطے صدارت ہے ساڑھے واسطے وزارت ہے، جو چاہیے ایسی کریے، سیاہ سفید دے مالک ہے سانو کوئی پوچھنے والا نہیں. اتھوں تک انہوں نے جرت کر لی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک چلے گئے. جدے نا تے ملک ملے تے جدے نا تے حکمرانیاں ملیاں ان دے وفادار نہیں تو اڈے میرے کتوں وفادار ہوں گے. دوسرے مقام تے اللہ فرماندہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی یہ او ذات جن دے ہاتھ وچ سارے ملک نے، جو چاہتا ہے کردا ہے، ہر چیز تے قادر ہے. اس واسطے چند دنوں دی حکومت ہوندی ہے. حضور علیہ السلام نے علماء نو او حکمرانی عطا فرمائی ہے جڑی حکمرانی اج تک دنیا سمجھ ہی نہیں سکی. باویں صدر ہوئے تو باویں وزیر اعظم نماز پڑھنے لگے تو ایسے مولوی دے مگر ہاتھ بنتے کھڑا ہوندا ہے. میں پھر دور نکل جاواں گا، بڑیاں ساری چیزاں ذہن وچ آندیاں پھر میں انہاں نو کنٹرول کرنا. اے ملک دین والا اللہ ہے. ربی قد آتیتنی من الملک، اے رب کائنات تو مینوں ملک دیتا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو مینوں خواباں دی تعبیر دا علم بھی عطا فرمایا. گل دی تہ تک پہنچن دا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا. پتہ لگیا علم جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی میراث ہے، وہ جنوں چاہندا ہے عطا فرماندا ہے. سب تو زیادہ محبوب نو عطا فرمایا، محبوب دے صدقے حضور دی امت دے قرہ علماء نو عطا فرمایا. اور اس منصب دی وجہ نال بندہ اس مقام تے پہنچ جاندا ہے جس مقام تے اللہ نے نبیاں نو یہ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ تسی نعرہ ادھار رکھ لو، اگلی جڑی محفل ہوگی اندے چ لا لے سڑا جا میرے نال یا علی توجہ فرما سو، میں کسے تیڑ پتن گل لا لواں۔ اللہ اکبر، حکومت دین والا اللہ، علم دین والا اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان نو فطرت تے بنان والے، انت ولی بے شک تو میرا ولی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ نو کہہ رہے ہیں تو میرا ولی ہے، انت ولی بے شک تو میرا ولی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جدوں میں موت مینوں آوے، وفات ہوے تے مسلماناں وچ ہوے۔ کیڑے وڈے منصب تے فائد نے نبی نے، رسول نے، اور اے ہو جہا نبی حسن و جمال اس مقام تے کوئی نہیں پہنچیا جس مقام تے اللہ نے یوسف نو پہنچایا ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ وفات دے ٹائم میں مسلماناں وچ ہوواں۔ مسلمان ہو کے فوت ہونا ایڈا بڑا مرتبہ ہے کہ نبی بھی دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ، مینوں وفات دیویں مسلماناں وچ، مسلمان کر کے وفات دیویں، میں مسلمان ہی رواں وفات دے ٹائم۔ ایڈا بڑا منصب ہے جنہوں سمجھنا بڑا ضروری ہے، لیکن وقت دی قلت ہے، میں اگلا جملہ کہنا ضروری سمجھنا۔ وَأَلْحِقْنِي، یا اللہ مینوں ملحق کر دیویں، ملا دیویں، کٹھا کر دیویں، بالصالحین، اپنے نیک بندیاں نال، اپنے نیک بندیاں نال۔ یعنی گویا کہ نبی ہو کے اللہ دا نبی صالحین دی قربت، یعنی اپنی قبر منگ رہا ہے، یا اللہ ولیاں دے کول میری قبر بنائی۔ ایک جملہ میں تے سمجھاونا واسطے کہنا ضروری سمجھنا۔ مائی زبیدہ خاتون بہت بڑی ایک مسلمان خاتون گزری، اللہ دی نیک بندی، ہارون رشید دی بیوی ہے، مسلمان بادشاہ۔ ایک اللہ دے ولی نو خواب وچ ملی، سنایا تو بڑے نیک کام کیتے نے، دنیا تو جان دے بعد تیرے نال کی سلوک ہویا؟ انہیں کہا با اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دیتی۔ انہیں کہا تو بڑے کام کیتے سن، کس کام دے بدلے تیری بخشش ہوئی؟ انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اپنے جہیز دے پیسے نال، اپنے جڑے حسن حق مہر دے پیسے او دے نال انہیں عراق تو لے کے عرفات دے میدان تئیں ایک نہر کھٹوائی ہے حاجیاں واسطے۔ جڑی پہلی کدال مزدور نے مالی سی نا، وہ نہر نو کھٹن واسطے اس پہلی کدال دی ضرب نال ہی اندی بخشش ہو گئی۔ جی حاجیاں نو پانی پیواون واسطے نہر کھٹواوے تے پہلا مزدور تے جڑی ضرب ہے او دے نال بخشش ہو جاندی ہے، تے پوری نہر کھٹن تے جتا خرچہ ہویا اون دے نال مقام کتنا بنیا ہوئے گا۔ اس اللہ دے ولی نے آکھا بھی ٹھیک ہے ایڈا تو سونا مقام تینوں مل گیا، لیکن اے تو دس تیرے چہرے دیاں ہوائیاں اڑیاں ہوئیاں نے، او خوشی نظر نہیں آ رہی جڑی جنتی دے چہرے تے ہونی چاہیے۔ انہیں کہا گل ٹھیک ہے، پریشان میں ہاں، کیوں پریشان ہے؟ انہیں کہا میری قبر ایک مجوسی دے قبر دے نال بنا دیتی گئی، جڑا اگ دی پرستش کرتا سی انہوں روزانہ اگ دی سزا دیتی جاندی ہے۔ جدو چیخدا نا او دی قبر دے وچوں میری قبر تک آوازاں آندیاں نے، انہیں چیخاں سن کے میں پریشان ہو جاؤں۔ دسو جے مجوسی دی قبر دے نال قبر بنے ان دی تکلیف نال بندہ متاثر ہوندہ ہے، تے جے کسی اللہ دے ولی دی قبر دے نال قبر بنے تے ان دی راحت نال قبر تے راحت نہیں ہوندی۔ آخرت دا معاملہ تے بڑا ہی انوکھا نرالا تے بہت اچھا ہے۔ دنیا میں جڑا انہاں دا قرب حاصل کر لوے انہی اتھے بھی عزت بندی ہے، قبر و حشر وچ بھی عزت بندی ہے۔ ہن اپنی اس مجبوری دے پیش نظر مینوں شعر پڑھنا پہ رہا ہے، لیکن گل سمجھاون واسطے ہی پڑھ رہے ہیں۔
نالے قوم دی نبض ذرا چیک کر لواں بھی ساڈی قوم دی اجے کیتی کہ بیماری پھردی ہے. رے راستہ راستی بھول گیوں تے راس تک لینو پایا ول میاں تینو ول کڈھان دا ول نہیں او جامی ول اوندے جنوں ول میاں او تینو ول کڈھان دا ول نہیں جامی ول اوندے جنوں ول میاں تے ولی ول کڈھا کے تے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او فضل دین تاں بیڑا پار ہو سی او جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں. آج سانو اللہ نو اپنے وال کرن دی یا اپنے آپ نو اللہ وال کرن دی فکر کوئی نہیں. اسی آنے وزیر اعظم وال ہو جائیے, گورنر وال ہو جائیے, وزیر اعلیٰ وال ہو جائیے, فلانے وزیر نال تعلق بن جائے, فلانے نال بن جائے. خوش قسمت ہو جڑا کسی اللہ دے ولی نال دی نسبت قائم کر لے. اور میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں. ساڈے قوم وچ ایک بیماری بہت زیادہ عام ہے. اسی سمجھنے ہیں او بھاویں حافظ الحدیث بن جائے تے بھاویں شیخ التفسیر بن جائے ہووے مولوی او ولی اللہ نہیں ہوندا. تے پیر دا پتر بھاویں دن رات شراباں پیوے, جوئے کھیڈے, جھوٹ بولے, کتے لڑاوے تے کنجریاں نچاوے, اسی اونوں ولی مننے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ تے جو ہو گئے ہوئے تو میں معذرت بھی کوئی نہیں کرنی. آئے بھی بیماری میں نے کوئی نہیں بھی معذرت کر لی بھی ناراض نہ ہوئے. معذرت مذرت میں کدے نہیں کیتی. ناراض ہوئے تو کوئی 20 واری ہو جائے. اسی تو خواجہ غلام فرید سرکار دے منن والے جڑے آندے نے او نہ رسے جندی میں بھاویں رس جائے ساری نئے علاقے نو آندے نے, ملک نو آندے نے, ریاست نو آندے نے, شہر نو آندے نے. اندر سارا شہر رسدا ہے تے رس جائے, ساری ریاست رسدی ہے تے رس جائے, سارا ملک رسدا ہے تے رس جائے, پر جندہ میں صدوانا میرا سائیں میرے نال نہ رسے. آج سانو سائیاں نو فکر کرن دی راضی کرن دی فکر ہی کوئی نہیں. بس اسی آنے آنڈی گوانڈی راضی ہو جاوے, سائیں باوے مڈو راضی نہ ہوئے. اور دیڑی بدبخت عورت آدھے خامد نو راضی نہ رکھے, گوانڈیاں نو راضی رکھے, وہ بھی کوئی عورت ہے. تے جڑا امتی اپنے آقا نو راضی کرن دی فکر نہ رکھے, وزیرہ نو راضی کرن دی فکر رکھے, اس امتی رنگا بھی کوئی بدبخت امتی ہو سکتا ہے. رب تعالیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا اے میرا نبی ہے تے نبیوں وچوں انوکھا نبی ہے, حسن وچ مینوں شہنشاہ بنایا. وہ بھی آندا پیا یا اللہ موت دے بعد مینوں کسے پیارے دے نال مدفون کری, میں دفن ہوں تو کسی تیرے پیارے دے کول میری قبر بنے. میں حدیث پاک ایک عرض کر کے گفتگو سمیٹنا, میں جڑا ٹائم دیتا گیا اندے جو 15 منٹ رہ گئے. سرکار تشریف فرمانے, مسجد نبوی دا ماحول ہے اور صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے. کیا کہنے, تھوڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا, رب خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا.
صدیق عمر عثمان حیدر کو میں صدقے جاں میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا او سب رستے مدینے دے سانو جان تو مت پیارے پر جیرا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا جیڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا صحابہ کرام دا جمع غفیر میرا نبی وچ جلوہ کر تشریف فرمائے حضور علیہ السلام دی خدمت اقدس وچ ایک بندہ آ کے آندا یا رسول اللہ میرا سوال ہے میرا صحابہ کرام علیہ رضوان دی زندگی جی ہوئی پڑھے ہے کہ انہوں نے جدوں بھی کوئی لوڑ پیندی حضور دے بوئے تے آتے آندے سونے آ سوال ہے پورا کر دیو لوگ آندے نبی کو منگنا شرک ہے صحابہ کرام تو ساری عمر حضور تو ہی منگ دے رہے ہیں اڑو نہ مولویاں دی نظر تو سارے صحابی مشرک ہی ہوئے نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام نے اس بندے نو ویکھ کے توجہ فرما کے جان بوجھ کے رخ دوسرے پاسے کر لیا یعنی ادھر بندہ ہے نا انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے میری طرف توجہ فرماؤ میری گل سنو اپنی گل روکو دوسرے دی گلاں وال توجہ نہ کرو میری گل وال توجہ کرو حضور نے انہوں ویکھیا گل سن کے تے توجہ حضور نے دوے پاسے کر لی وہ ادھر ہٹے جڑے پاسے حضور نے رخ کیتا نا ادھر اگو آتے آندا حضور میں جناب نال مخاطب ہاں میں تہاڈے نال سوال کر رہا میری گل توجہ نال سنو حضور نے ادھر رخ پھر دوسرے پاسے کر لیا جو تیسری باری سرکار نے ادھر رخ کیتا نا حضرت عمر آندے میں تلوار نو ہاتھ پکڑیا بھئی حضور جو نہیں سننا چاہتے تو تو زبردستی سنانی ہے سرکار نو تنگ کرنا چاہنا جی ہون تو گل کی نا میں تینوں سر لا دینا تلوار نال اور توجہ ہے کہ کوئی نہیں ادھیاں کنے تو سبحان اللہ کی ہے اور جڑا سرکار نو ترائے واری سوال کرے چاہ حضرت عمر آندے نے بے ادبی پہ کر دیندا سر لاونا چاہیے تے جڑا سرکار دے بارے توہین امیز لفظ کہے او سر اوندا سر نہیں لانا چاہیے ممتاز قادری نے غلط کیتا 100% صحیح کیتا اور انشاءاللہ جڑا آئندہ اس طرح دا جرت کرے گا کئی ممتاز حسین قادری پیدا ہو چکے نے ایہو جہاں دا سر لیندے رہن گے انشاءاللہ حضرت عمر نے تلوار تے ہاتھ زور نہ پکڑیا بھی میں اٹھنا تے اندا سر لانا سرکار تو مڑ ہر شے نو ویندے پے ہوندے تے ہر غلام نو پے ویندے حضرت عمر دی اس حرکت نو حضور نے توجہ فرما لئی تے حضور نے ویکھیا بھی میں جے ہن رخ پھیریا نا تو حضرت عمر نے دا سر لا دینا آپ نے تیسری باری ادھر وال اشارہ کر کے توجہ کر کے حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا حضرت عمر آندے میں تلوار چھڑ دیتی جے حضور ایس واری نہ آکھدے بھی گل کر کی کرنی ہے یہ مڑ بھی چوتھی واری حضور نو تنگ کرنا تے میں لنگن نہیں دینا ایتھوں میں مارنی ہے تلوار تے ایتھے ہی ڈا سٹنا حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا انہوں نے سرکار کو کوئی شے منگی او دا ذکر کرنے دی ضرورت نہیں تو سرکار دو عالم نے جڑے تھے جملہ ارشاد فرمایا بس او غور نال سن لو حضور نے فرمایا مدینے دے بدوو اس بندے نو حضور نے فرمایا مدینے دے بدوو تواڈے نال تے مصر دیاں بڈھڑیاں سوانیاں زیادہ سمجھدار ہیں تواڈے نالوں تے مصر دیاں بڈھڑیاں سوانیاں زیادہ سمجھدار ہیں حضرت علی فرماندے نے میرے تے کن کھڑے ہو گئے اکھاں کھل گئیاں حضور کی کہہ رہے ہیں تے میں رشک کے آگاں ہویا حضور دے سامنے تے میں کہا یا رسول اللہ کی فرمایا جے حضور نے فرمایا تسی ان دی گل نہیں سنی یا رسول اللہ سنی ہے فرمایا میں ان دے بارے کہہ رہا بھی انہاں لگے بندیاں نالوں تے مصر دیاں بڈھڑیاں سوانیاں زیادہ سمجھدار آئیاں
یہ ہوں میرے کو آ کے دنیا کی چیز منگ رہا جی جندے کو منگو مل جاتی ہے. یہ چاہیے میرے کو منگیا جڑا کدھروں نہیں ملتا. کسے کو جڑی شے نہیں لبدی نا دنیا تے او میرے کو منگے مینوں دیواں. جڑی شے دوے کو لب سکتی تریے چوتھے کو لب سکتی ہے او میرے کو منگن آ گئے عام جی شے. حضرت علی کہ حضور جڑا اگلا جملہ آکھے نے مصر دیاں عورتاں والا او کی ہے؟ سرکار نے ایو آیت مبارکہ پڑھی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فرمایا نہیں پڑھی؟ یہ سونیا پڑھی. یہ مطلب نہیں سمجھ آیا؟ اللہ کہ جی سمجھا دیو. میرا کہنے دا مطلب علی سمجھی ہوئے تھا ہے سانو سمجھاونا واسطے انہوں نے کیا سنیا سمجھا دیو. سرکار نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے دعا منگی سی کہ وفات مسلمانہ وچ تے قبر صالحین دے نال. جی یا رسول اللہ. فرمایا تو مصر وچ ہی فوت ہو گئے. مصر وچ ہی فوت ہو گئے تے مصر والے انہوں نے مصر وچ ہی دفنا دیتا. ہن جدوں دفنا دیتا نا تے مصر دے وچوں لنگدا ہے دریائے نیل. وچوں ادھا شہر ایک پاسے ادھا دوے پاسے وچوں دریائے نیل لنگدا ہے. تے صاحب ظاہر ہے ایک پاسے قبر بنائی وہ جڑے پاسے دفنا دیتا. صبح اٹھے تے دوسرے پاسے والی فصل ساری دی ساری اجڑ گئی تباہ ہو گئی ختم ہو گئی سڑ گئی. تے جڑے پاسے آپ دی قبر آئی اس پاسے دی فصل لہلہا رہی ہے. وہ دوسرے پاسے آکھا بھی یہ راتی راتی آپ نے دے پھر گیا کی ہو گیا ساری فصل ختم ہو گئی. وہ ناگا حضرت صاحب قبلہ جلوہ گر ہے حضرت یوسف علیہ السلام ادھے بھی قدم مبارک کر دے ادھے بھی کر دے ہن وہ فوت ہو گئے. انہوں دی ادھے قبر بن گئی ادھے ہن نہیں ہے صاحب ظاہر برکت ادھے ہی گئی اپنے والے پاسوں تو برکت ختم ہو گئی. انہوں نے کہنا مطلب ہن آپ ساری عمر بھوکے مر سن. بھوکے تو نہیں مرنے کوئی حل کڈنے ہوندا. حل ہونا کی کڈا آپس وچ بیٹھ کے پروگرام بنایا بھی آپ اج راتی یوسف علیہ السلام نو ادو کڈ کے ادھے لیا تے دفنا سا. رات نو انہوں نے دریا وچ سٹا بیڑا جلے سارے سو گئے انہوں نے قبر مبارک کھولی وچ یوسف علیہ السلام نو کڈیا بیڑے چ پایا ادھلے پاسے لے جاتے قبر بناتے دفن کرتے ادھلی قبر ایویں ہی اوتے مٹی پا تے بند کر دی. ہن جسلے صبح ہوئی تے جڑے پاسوں آپ جا چکے اس پاسے دی فصل اجڑ گئی جڑے پاسے دفن ہو چکے اودے فصل لہلا رہی ہے. وہ دوئی پالٹی آکھا کی بنے انہاں کا لگدا حضرت صاحب گئے آئیں کیویں چلے گئے آپ کوئی لڑ پیا سے آپ انہوں نے کوئی توہین کیتی بھی چلے گئے راتوں راتے آپ کیویں چلے گئے. لگدا انہوں نے اپنے نال دا کھیڈا پتہ لو انہاں دے جسوس گلے پتہ لو بھی حضرت صاحب نے کڈ تا نہیں لیا پتہ لیا انہاں کہا ہاں اسی راتی لے آندا. ہن پہرے تے بیٹھے ہیں جڑا ایتھوں کڈن آیا سی انہوں ڈانگا پھیر سا. انہاں کہندا مطلب تسی رجو تے اسی بھوکے مر جائیے تے جنگ شروع ہون لگی ادلیاں ڈانگا کڈ لیاں او لے تے اودے ٹر پے دریا دے وچ انہاں دی جنگ شروع ہون لگی تے سیانے بندے آکھا لڑو نہ بہ جاؤ آپ ایندا کوئی حل کڈنے. ہاں جی کڈو حل انہاں دا حل یہ ہے کہ آپاں نوں چونکہ دریا دا پانی لگدا ہے آپاں حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر بنائیے دریا دے وچ تاکہ قبر نو پانی لگ کے مڑ اپنی فصلاں نو لگے گا تے ساریاں فصلاں ہریاں بھریاں رہن گیاں. ایویں ہی ہویا دونوں پارٹیاں نے متفقہ طور تے ایک کنارے نو سکا کے نا پیدا بن پا تے پانی جڑ کے دریا چ کیتا اوتھے قبر مبارک چنگی سخت نسنگے مرمر دی جندے چ پانی نہ پوے قبر بنا تے یوسف علیہ السلام نو اندے وچ دفنا تے بن توڑ دیتا تے پانی اتوں چلا دیتا. دوواں پاسے پانی لگدا رہا فصل چلدی رہی. 2000 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک نو پانی وچ 2000 سال گزر گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو رات نو آگاہ کر دیتا بھی آپ رات نکل جانا سامان سمون آدھا کٹھا کر لو. فرعون نے آپ چھڈنا نہیں بندے ماری جاندہ تے ساڈیاں جڑیاں عورتاں بنی اسرائیل دیاں وہ آدھی غلام بنائی جا رہے آپ راتوں رات نکل جانا. اپنا سامان سمون کٹھا کیتا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رڑے تھے چل پے. وہ چونکہ صبح دیر نال ٹرے سن اگوں دریائے نیل آ گیا جڑے پیچھوں نکلے بینیاں بونیاں پنڈاں چوں شہر آئے شہر چ مڑا دریا لنگنا ایتے چ دے چڑھ پیا. فرعون ویکھا بھی ساڈا تے سارا سامان ہی لے گئے تے او آدھے ہی سامان لے گئے تے بندے ساڈے غائب ہو گئے تے موسیٰ علیہ السلام ساڈے نال بندے آدھے لے گئے مقابلہ کرنا چاہندے نے انہاں فوجاں کڈ دتیاں لگو انہاں دے مگر
دسو یہ قوم نبیاں مگر ہی فوجاں لا دیندی ہے تو مولویاں مگر کیوں نہ لگن؟ تو تسی جلدی پریشان ہو جاندے ہو جی پولیس آ گئی جی وہ جی ہے پرچہ ہو گیا جی وہ فلانا ہو گیا جی. نبیاں پیچھے بھی پولیساں لگیاں قتل کیتے گئے 70 نبیاں نو قتل کیتا گیا. جس ویلے پچھو آیا فرعون فوج قوم آ کے موسیٰ علیہ السلام مروا دیتا ہی سانو گھروں کٹ لے اگوں رستہ کوئی نہیں ہے نیل چو لنگن دا ہنے سانو تو پکڑ لے جاون کے مار دین گے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں. بارگاہ خداوندی چرز کی تھی مولا میرے نال آون والے مشکل وچ پھس گئے مدد کر. اللہ فرمایا تو آدھا سوٹا مار دریا چ ہنے رستہ بن جائے گا. آپ نے آسا مبارک ماریا 12 رستے بن گئے وہ لنگ گئے. جس لئے پار لنگ گئے فرعون دی فوج وچ بڑی دریا چل پیا غرق ہو گئے. گل بڑی لمبی ہے میں انہوں سارا سنا نہیں سکتا بس میں آخری جملے تواڈے تک پہنچانا چاہنا. جس لئے موسیٰ علیہ السلام چلے نا اللہ فرمایا موسیٰ تیرے دشمنوں نو مار دیتا ہے ہن تو واپس مصر وچ آ جا. ہن تو ڈر ختم ہو گیا. فرعون بھی فرعون دی فوج بھی سب مر گئی سارے تیرے منن والے باقی نے. انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہن بس میں ارادہ کر لینا میں واپس نہیں آنا میں جدھر جانا ہے ادھر ہی جانا ہے بس. اللہ فرمایا چلو جی تو نہیں ہٹدا نا ہن میرا ایک کام کر. یا اللہ کی کام ہے؟ فرمایا تیرے اباؤ اجداد چ 2000 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے جی یا اللہ میں انہوں نے جاننا انہوں دے بارے پڑھیا تو ہی بیان فرمایا. فرماؤ نہ مینوں آکھا بھی صالحین دے نال قبر بناویں ایتھے ہی دفن ہوئے پے ہن تو جا رہا جتھے صالحین دیاں قبراں نے اینوں نال لئی جا تے اوتھے دفنا دینی. موسیٰ علیہ السلام واپس ہٹ گئے. میرا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام آپ جان دے کہ قبر یوسف کتھے ہے. یہ نہیں جان دے کہ اللہ نال گلاں کر دے کلیم اللہ ہے پوچھ لگنا یا اللہ قبر کتھے ہے. نہ یوسف موسیٰ علیہ السلام نے خود قبر تلاش کی تھی نہ رب کو پوچھی بلکہ آ کے مصر وچ اعلان کیتا جنوں یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہوئے مینوں دسو. پورے شہر وچ ہو گیا اعلان کسے نو کوئی پتہ نہیں. پنڈاں وچ اعلان ہون لگ گیا کسے نو کوئی پتہ نہیں. چلدا چلدا اعلان بھینیاں تک پہنچیا. اتھے اماں بڑھی کو 400 سالاں دی بیٹھی ہے انہوں نے کہا ہاں مینوں پتہ یوسف علیہ السلام دی قبر دا. موسیٰ علیہ السلام آ گئے آ کے فرمایا اماں دس. انہاں کہا میں نہیں دسنا کوئی میرے نال گل بات کر کوئی سودا میرے نال کر او دے بدلے تو مینوں کی دے سے. آپ نے فرمایا مانگ کی منگنی ہے. انہاں کہا ایک تو بڑھڑی ہو گئی ہے جوان کر. 400 سال دی بڑھڑی ہے بابے نے دعا کی تھی 16 سالاں دی جوان ہو گئی. ہاں مثال دے طور پہ ایک کوئی وچ لکھا بھی 16 سالاں دی ہو گئی ہے جوان ہو گئی. نبینی آنکھاں دے انہاں دعا کی تھی نبینی آئی بینا ہو گئی اکھاں آ گئیاں. انہاں کا تیسری شرط ہے کہ جس لئے جنت جو تُسا جانا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے آکھن لگی جیڑی جنت جو تُسا رانا مینوں آدھے نال رکھسو تو مڑ دسنی. انہوں نے کہا جی میں اللہ نے دعا کرسا اللہ تنوں جنت دے سی لیکن جیڑی جنت جو نبیاں رانا ہوتے امتی دا نہیں رہ سکتا نا. نبی دا تے امتی دا فرق ہوندہ نا مقام دا. اچھا مقام نبی دا ہوندہ امتی اس مقام تے نہیں رہ سکتا. میں تیرے واسطے جنت منگا گا اللہ تنوں جنت بھیجے گا لیکن میرے نال نہیں رہ سکتی. اس جگہ نہیں رہ سکتی تسی آدھے کرے میں آدھے کرے. یا اللہ احمد زید کیتی بیٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گل کیتی. اللہ فرمایا اس طرح جے سودا ہوندہ ہی تا کار لے سستا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے فرمایا مصر دی بڈھی مائی نے جوانی بھی لئی اکھاں بھی لئیاں جڑا کوئی نہیں دے سکتا سی تے جنت بھی او لئی جڑی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ واسطے خاص بنائی سی. تے جے موسیٰ نبی کو ماں بڈڑی جاتے ایڈی سونی شے منگے تسی میرے کولے آتے اٹھ منگڑا کے گل کر دے بھی اٹھ دیو جا تواڈے نال تے مصر دیاں بڈڑیاں گھریاں سیانیاں آئیاں. حضرت علی پاک اکھاں کھل گئیاں انہاں کہا یا رسول اللہ وہ بڑھڑی مائی نے اس شرط یوسف علیہ السلام دی قبر دسی. میں اگلا جملہ کہہ کے تھے گل نو ختم کرنا. میں دسنا چاہنا اماں جی نمازاں کیتیاں پڑھیاں روزے کیتے رکھے حج کیتی کیتیاں زکاتاں کیتیاں دیتیاں کدیں کوئی تعداد لکھی ہوئے کسے مفسر نے تو مینوں بھی سنا دے ویا میں تو نہیں پڑھی. ہاں اس اماں نو جڑی جنت ملی ہے نا موسیٰ علیہ السلام والی وہ صرف ایک وجہ نال ملی ہے کہ آدھے تو وڈے جڑے بزرگ انہاں کول موجود ہے انہاں دی قبر تے حاضری دیندی ہوندی ہے. وہ جے قبراں تے حاضری دیون نال نبیاں دے نال جنت ملدی ہے
پھر کیوں نہ قبراں تے حاضری دئیے تے کیوں نہ انہاں دی بارگاہ چ سلامیاں تے نذرانے پیش کریے، انہاں دے نال تے جنت لازمی ملے گی نا۔ اس واسطے جدوں دا یہ پڑھیا نا انگریزاں نے حدیث بھئی جڑا پیشاب دے چھٹیاں دی اطاعت نہیں کردا قبر وچ اونوں سزا ملنی ہے، انہاں پینٹ لا دیتی بھئی میں تے پیشاب کر ہی نہ سکے مسلمان قوم کھڑو تے کرے تاکہ پیشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہ کرن دی وجہ نال قبر دے عذاب وچ مبتلا ہوے۔ تے جداں دی اے حدیث پاک پڑھیے وہابیاں نے بھئی قبراں تے حاضری دیون نال جنت بھی نبیاں تے ولیاں دے نال لبدی، اوداں تو نہ کہتا قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے۔ وہ بھی چاہ دن بھی یہ جنت نہ جاون، وہ بھی چاہ دن انگریز بھی بھی یہ مسلمان جنت نہ جاون، تاؤں نہ پینٹ لائیے بھی پیشاب کھلوتے کرن، پیشاب دے چٹے نہ دے کپڑے دے پون، تسی لازمی ہوئی پاؤں دے ہو پینٹ تو بغیر تسی سمجھ دیو بھی اسی سارے بے وقوف ہیں، پینٹ پاون نال اسی سلب خبریں وڈے افسر بن جانے۔ اور حالت بھی یہ ہے ڈپٹی کمشنر دے دفتر دے سامنے جا کے بابا کھڑو رہے نا جنہیں چادر پائی ہوئے داڑھی مبارک رکھی ہوئے سر تے امامت شریف بننا ہوئے، انہوں آکر نہ بھی ڈپٹی کمشنر نو ملنا ہے، وہ کہنے کے ساتھ میٹنگ ہے جو مصروف نے نہیں ملاقات ہو سکتی، چلے جائیں واپس۔ تے باہمیں کوئی پرلے درجے دا اجاٹ پینٹ چنگی کس تے پائی ہوئے نا کہ وہ آکے میں نے صاحب سے ملنا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولیں گے، ہاں ہاں آئیں صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ یا پینٹ دا احترام ہے، چادر دا احترام نہیں، امامے دا احترام نہیں۔ انگریز نے ساتھ واڑے ساڑے دل چو حضور دی عزت، حضور دے لباس دی عزت کٹ دیتی ہے، اسی جان کے ان انگریزہ مگر لگ لگ کے پھٹتے جا رہے ہیں تے اسلام تو دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رب دی عزت دی قسم ہے یہ تجر مصطفیٰ دی سنت دی عمل نہیں کرو گے دنیا میں بھی عزت نہیں ملے گی، قبر و حشر بھی عزت نہیں ملے گی۔ ماشاءاللہ کیا بات۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہے، تقریر میری مک گئی ہے۔ حافظ صاحب قبلہ دی قبر موجود ہے، حاضری دیون والےاں نوں کی مقام ملے گا؟ حافظ صاحب دے نال جنت ملے گی۔ داتا صاحب دی بارگاہ چ حاضری دیون والےاں نوں داتا صاحب دے نال جنت ملے گی۔ قبلہ عالم دی بارگاہ چ حاضری دیون والےاں نوں قبلہ عالم دے نال جنت ملے گی۔ میاں حاکم دی بارگاہ چ حاضری دیون والےاں نوں میاں حاکم دے نال جنت ملے گی۔ جے نہیں جانا نے جنت تو بالکل نہ جایا، جے درباراں قبراں تے جے جانا نے تو حاضری دیندے رہو، لکھ تے میں دیون نوں تیار ہاں، محبت انہاں نال کرو تے انہاں دے نقش قدم تے زندگی گزارو، انہاں نال جنت نہ جاوے تے قیامت والے دن مینوں پھڑ لوے۔ اللہ والیاں دے آکے پیر پھڑ لے، او بدل دیندے نے تقدیر، میاں سینہ نال سلوک دے صاف کر دے، تے بھر دیندے دلاں چ تاثیر، میاں او سینہ نال سلوک دے صاف کر دے، تے بھر دیندے دلاں چ تاثیر، میاں۔ اللہ میری آپ دی حاضری قبول فرمائے، قبور اولیاء تے اور قبور انبیاء تے اور بالخصوص کملی والے آقا دی بارگاہ چ حاضری دیون دی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے نو ادارے نو حضرت قبلہ استاذ الحفاظ حافظ غلام نبی حاکمی صاحب دی بیزار مقدس نو قیامت دی صبح تک شاد و آباد رکھے، آپ دے سارے صاحبزادگان اور بالخصوص جڑے آپ دا ادارہ چلا رہے ہیں صاحبزادہ صاحب، اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ سانو صاحب کمال بزرگاں دی غلامی اور اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔